آج کی 10 اہم ترین خبروں پر مشتمل IBC اردو کے خصوصی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبوغ سید۔ آج منگل کا روز ہے اور تاریخ ہے 4 فروری 2025، جبکہ شعبان المعظم کی آج 5 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پیکا ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ PIA کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ضلع کرم میں 30 سے زائد بنکرز گرا دیے گئے۔ چین نے امریکہ سے درآمد اشیاء پر 10 سے 15% ٹیکس عائد کر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی سروس کی بحالی کا امکان۔ رانی پور کم سن ملازمہ ہلاکت کیس میں مقتولہ فاطمہ کی والدہ نے ملزمان سے صلح کر لی۔ جناح اسکوائر انڈر پاسز منصوبے کا افتتاح۔ کراچی میں اداکارہ کبرا خان اور مرزا گوہر رشید کی شادی کی تقریبات۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد کے شہری قیوم خان کی جانب سے پیکا ترامیم کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کر سکے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ فل کورٹ نہ صرف ترامیم بلکہ اصل پیکا ایکٹ کا بھی بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے۔ درخواست گزار نے پیکا ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دینے اور ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کے لیے دوسری کوشش مکمل طور پر تیار ہے، جس میں متعدد واپس آنے والے بولی دہندگان اور فریقین اس عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو بتایا گیا کہ PIA کے واجبات 45 ارب روپے ہیں، جن میں FBR کے 26 ارب روپے ٹیکس واجبات ہیں۔ سول ایوییشن اتھارٹی کے 10 ارب روپے واجب الادا ہیں اور باقی رقم پینشن واجبات پر مشتمل ہے۔ IMF نے اتفاق کیا کہ اگر PIA کی نجکاری کی جاتی ہے تو نئے طیارے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے 18% GST کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ کرم ایجنسی سے خبر ہے کہ وہاں بنکرز گرانے کا کام جاری ہے اور اب تک 30 سے زائد بنکرز گرائے جا چکے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کرم میں بنکرز کی تعداد 250 سے زائد ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جرگہ کر رہے ہیں، جبکہ غذائی اشیاء اور دیگر سامان کی 553 گاڑیاں کرم پہنچائی جا چکی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف نافذ کیے جانے کے بعد چین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ سے درآمد اشیاء پر 10 سے 15% ٹیکس عائد کر دیا۔ گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے چینی درآمد پر ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد آج چین نے بھی امریکہ سے درآمد ہونے والے تیل، گیس اور دیگر مصنوعات پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ دنوں چین، کینیڈا اور میکسیکو سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا، جس کے جواب میں کینیڈا، میکسیکو نے بھی امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف کا نفاذ 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا تھا، جس پر کینیڈا اور میکسیکو نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ پاکستان کی نجی ایئر لائن اور بنگلہ دیشی نجی ایئر لائن کے درمیان کراچی سے ڈھاکہ روٹ پر براہ راست پروازیں شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں دونوں ملکوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی سول ایوییشن اتھارٹی نے اس سلسلے میں اجازت بھی دے دی ہے۔ سندھ کے علاقے رانی پور میں پیر کی حویلی میں کمسن ملازمہ فاطمہ کے قتل کیس میں مقتولہ کی والدہ شبنم نے ملزمان سے صلح کر لی۔ وکیل نے مدعی کی جانب سے تصفیے کا تحریری بیان بھی عدالت میں جمع کرا دیا۔ مقتولہ بچی فاطمہ کی والدہ کے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو ضمانت دے کر مقدمہ ختم کیا جائے۔ اگست 2023 میں پیر اسد شاہ کی حویلی میں کمسن ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں فاطمہ کے ساتھ زیادتی اور تشدد بھی ثابت ہوا تھا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے حنا منور کو قومی مینز کرکٹ ٹیم کی پہلی خاتون مینیجر مقرر کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل تاریخی اقدام اٹھاتے ہوئے ویمن کرکٹ ٹیم کے لیے مقرر چیف سیکورٹی افسر حنا منور کو پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا مینیجر مقرر کیا ہے۔ حنا منور 19 فروری سے شروع ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے دوران آپریشنز مینیجر کے فرائض سر انجام دیں گی، جبکہ وہ 8 فروری سے شروع ہونے والی سہ ملکی سیریز کے دوران ٹیم کی نگرانی بھی کریں گی۔ کراچی سے خبر ہے کہ اداکارہ کبرا خان اور اداکار مرزا گوہر رشید کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ کبرا خان اور گوہر رشید جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔